علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ جب بھی ہماری کوئی خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا یہ کہہ لیں اردو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اچھے انداز سے، کہ سامنے والے کو بھی لگے کہ اچھے انداز سے بتا رہے ہیں۔ کس طرح بول کے دکھائیے، کون کون کہے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے؟ کون بتائے گا؟ بولیں، سب بولیں، ایک ساتھ مل کے بولیں، سب مل کے کہیے ایک مرتبہ۔ ہاں یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو اور اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ روشن مستقبل سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور سلسلے کے ابتدا میں ہم آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں۔ آج ہم آپ سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع آج آپ کے لیے کیا سوال لے کر آئے ہیں۔ جی سوال دکھائیے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مدنی منوں کو کس کس کو اس کا جواب آتا ہے۔ جو اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ خاص طور پہ آپ کے لیے سوال چلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے کال ریکارڈ کروانی ہے اور اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ جائیں گے، یہ نمبر آپ کے لیے چلایا جا رہا ہے، آپ اپنا جواب ریکارڈ کروائیے گا۔ چلیں پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منا اور مدنی منیو، آج کا سوال 1 2 3 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے۔ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے؟ خبر جلدی دیجیے، ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کروائیے۔ جی یہاں آپ لوگوں کو آتا ہے 4 مشہور فرشتوں کے سوال کیا کیا گیا؟ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے۔ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے 4 مشہور فرشتے کون کون ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو؟ جی آپ کو معلوم ہے اور باقی کسی کو نہیں معلوم؟ جی آہستہ آہستہ معلوم ہو رہا ہے، شاید سوال سمجھ نہیں پائے۔ 4 مشہور فرشتوں کے آپ نے نام بتانا ہے کہ 4 مشہور فرشتے ہیں کون کون سے۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے، چلیں یہاں پر تو معلوم نہیں ہے، مدنی منوں کو چند ہیں جن کو معلوم ہے، جو اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ اگر آپ کو جواب آتا ہے تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ نے اس پہ کال ریکارڈ کروانی ہے۔ اپنا نام بتائیے، ابو کا نام بھی بتا دیں، اپنے شہر کا نام بتا دیں اور جواب ریکارڈ کروا دیں، اپنی عمر بھی بتا دیں، یہ بھی اچھا ہو جائے گا۔
اور سلسلے میں ہم آپ کو ایک اور آفر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے انداز سے تلاوت، نعت بیان یا مدنی پھول یا کوئی بھی آپ کے اندر ایسی عادت ہے، ایسی بات ہے کہ اگر آپ دکھائیں گے یا بتائیں گے تو وہ سیکھنے کا باعث ہے. یار کتنا پیارا مدنی منا ہے، کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے. تو اگر یہ بات آپ کے ذریعے مدنی چینل کی اسکرین پر آ جائے اور اسکرین کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کو، مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو پوچھیں گے بھائی یہ بات کس نے بتائی تھی؟ وہ فلاں مدنی منا تھا، اس نے ہمیں واٹس ایپ ویڈیوز بھیجی تھی، تو روشن مستقبل میں یہ کال چلی تھی، یہ واٹس ایپ کلپ چلا تھا، مدنی گلدستہ چلا تھا، ہم نے وہاں سے سیکھی تھی. تو آپ بھیجیے. اگر آپ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، اگر آپ کے موبائل کے اندر آپ کے گھر کے چھوٹے مدنی منوں کے کلپ موجود ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں بھیج دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں آپ خود دیکھیں گے اپنے مدنی منوں کو. تو پیارے پیارے مدنی منوں جلدی جلدی اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج دیجئے اور جلدی جلدی جو ہے کالز ریکارڈ کروا دیجئے. سلسلے اختتام پر ہم آپ کی کالز آپ کو ہی سنائیں گے اور اس جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں. اب ہم تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں. جب بھی تلاوت سنیں تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. آئیے تلاوت کلام مجید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے. دیکھ کر قرآن کریم کرنا افضل ہے تو دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے. انگلی رکھ کے پڑھیں گے تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا کہ یہ دیکھنا بھی ہے اور چھونا بھی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. تلاوت قرآن کریم آپ نے سماعت کی. اب انشاءاللہ عز و جل ایک کلام پڑھا جائے گا. ہو سکے تو تمام مدنی منع اس کلام کے اندر شامل ہو جائیے اور مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. اور جو یہاں پر موجود ہیں یہ بھی مدنی منع مل کے پڑھیں. اور جو اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ نے بھی مل کر بآواز بلند پڑھنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں. کون سا کلام پڑھیں گے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. ارے واہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کلام ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حاضر
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں کچھ آپ نے جو شعر پڑھا آخر میں اس میں کچھ مسٹیک کی ہے، اس کو آپ تھوڑا دیکھ کر پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ آئندہ جب بھی یہ کلام پڑھیں تو آخری جو شعر ہے اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے غلطی ہو گئی ہے، تو اب آئندہ جب بھی پڑھیں ایک اچھے انداز سے، ٹھیک ہے، سن کے یہ کیا لکھا ہے کسی کو سنا دیں، پھر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمارے ساتھ آج کون سا مدرسۃ المدینہ آیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قوت الاسلام. اور یہ مدرسۃ المدینہ کہاں پر ہے؟ بلدیہ ٹاؤن 12D کے اندر یہ مدرسۃ المدینہ موجود ہے. ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں تو ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں انتہائی مصروف عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ مدرسۃ المدینہ قوت الاسلام مسجد سیکٹر D12 نیو سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ایک درجہ سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 6 درجات ہیں. اس مدرسۃ المدینہ سے اب تک 40 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 110 طلبہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. الحمدللہ میرے مدنی منوں نے مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ مکمل کیا ہے. یہاں کے قاری صاحب اور ناظم صاحب کی بڑی محنت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو شاد و آباد رکھے اور آپ بھی اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دلوائیں. الحمدللہ بہت ہی اچھا ماحول ہے اور جمعرات کے جو اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں بھی پابندی کا شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ میرا بچہ حافظ بنا ہے، اس کی مجھے بے حد خوشی ہے اور میرے دل سے دعوت اسلامی والوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. دیگر والدین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کرائیں. اس مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و دیگر نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے. قابل اساتذہ کی نگرانی میں یہ مدرسۃ المدینہ نہایتی معیاری انداز میں فروغ علم میں مصروف عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ قوت الاسلام کی آپ نے خدمات سنی کہ کتنے مدنی منوں نے حفظ کیا ہے، کس انداز سے یہ مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس المدینہ کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. اور آج یہی مدرسہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس کا مدرسہ ہے بھائی؟ کس کا ہے مدرسہ؟ اور کس کا ہے؟ اچھا یہ مدرسہ کس کا ہے؟ مدرسہ ہے آپ کا ہے. ماشاءاللہ اچھا مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. پیارے پیارے مدنی منوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک دکان تھی، بند تھی. اس دکان کے اندر جو ایک سانپ چلا گیا. سانپ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کیسا ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے سانپ کو دیکھ کر. تو سانپ جو ہے اس کے اندر چلا گیا. سانپ جو ہے وہ گھوم پھر رہا تھا دکان کے اندر. ایسی چیز تلاش کر رہا تھا کہ وہ اسے مل جائے، اس کو اچھی لگے. تو سانپ جو ہے وہ زمین پر رینگ رہا تھا. گھومتے 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 اس دکان کے اندر جو ایک آری پڑی ہوئی تھی. آری سمجھتے ہیں؟ جس سے جو لکڑی وغیرہ لوہا وغیرہ کاٹا جاتا ہے، اور بہت تیز تھی وہ آری. اب جب سانپ گھومتا گھومتا جو ہے دکان کے اندر گھوم رہا تھا تو آری پر جو ہے اس کے تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، اس سے آری سے لگ گیا. جب آری سے لگا تو وہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا سانپ. اب یہ ہے کہ سانپ کو غصہ آیا کہ یہ کون ہے
کہ جس نے جو ہے مجھے زخمی کر دیا. کتنا زخمی ہوا تھا؟ تھوڑا سا, اس کے جو کٹ لگ گیا تھا. تب اس نے دیکھا کہ وہ آری پڑی ہوئی ہے, وہ سمجھا کوئی ہے. اب اس سانپ نے جو ہے اپنے منہ سے جو ہے اس آری پر ڈنگ مارا. سانپ ڈستا ہے. اب جیسے ہی سانپ نے ڈنگ مارا تو آری کے اندر جو ہے وہ تیز تھی, بلیڈ تھا, دھار تیز تھی. جیسے ہی سانپ جو ہے زور سے آیا, آری سے ٹکرایا, سانپ کا منہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. پہلے اس کا جسم وغیرہ جو بھی تھا وہ زخمی, اب اس کا کیا زخمی ہو گیا؟ منہ زخمی ہو گیا. وہ منہ کی وجہ سے پریشان. تو پھر اس کو اور غصہ آیا, بولا کون ہے جس نے مجھے زخمی کیا؟ میرا منہ بھی زخمی کر دیا, میرا جسم بھی زخمی کر دیا. پھر سانپ کو جو آری نظر آ رہی تھی, اب سانپ نے جو ہے اس آری کے پاس گیا, اس آری کو جو ہے اپنے جسم پہ لپیٹنا شروع کیا. سانپ لپٹ جاتا ہے, تو سانپ جو ہے آری پہ لپٹ گیا. جب اس کے اوپر آ گیا, آری کو جو ہے اپنے اندر لے لیا اس نے, اور اس آری کے جو ہے وہ اس کے جسم کے ارد گرد آری ہی آری ہو گئی. اب سانپ نے جو ہے زور سے آری کو پکڑا. آری کو جب پکڑا تو سانپ اور زخمی ہو گیا. بہرحال یہ بات یہیں پر ہی ہو گئی. اب جب دوسرا دن آیا, دکاندار نے دکان کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک سانپ مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور وہ آری کے اوپر جو ہے لپٹا ہوا ہے. تو دکاندار بھی سمجھ گیا کہ کیا بات ہے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جو میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا, یہ واقعہ سنایا, تو اگر سانپ تھوڑا سا زخمی تھا, اگر وہ دکان سے باہر نکل جاتا تو بچ جاتا. پھر اس نے جب ڈنگ مارا آری کے اوپر, پھر وہ اور زخمی ہو گیا. اگر وہ پھر چلا جاتا تو بچ جاتا, کیونکہ اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی اس کے. لیکن جب اس نے جو ہے اور غصہ دکھایا, آری کے بلیڈ کے اوپر جو ہے وہ چپک گیا, اور اس نے آری کو سمجھا کوئی انسان وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے, میں اس کو دباؤں گا یہ دبتی چلے جائے گی, لیکن اس کے اندر دھار تھی, تو اس سے اس کا جسم جو ہے زخمی ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا, مر گیا. تو اسی طرح بس اوقات ہمیں بھی غصہ آتا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو نقصان پہنچا دیں. تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اس کا نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں, اتنا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا. جیسے کہ بالفرض ایک بچہ ہے, اس کو کسی نے مار دیا. ایک بچہ ہے, اس نے کسی کو مارا. اب اس نے مارا ایک تھپڑ, یہ اچھی بات کوئی ہے کہ مار رہا ہے. اب جو دوسرا بچہ ہے اس نے 3-4 تھپڑ لگا دیے, تو نقصان کس کا ہوا؟ پہلے والے کی زیادہ پٹائی ہو گئی. تو پہلے والا تھپڑ نہیں لگاتا, لیکن ان دونوں نے غلط کام کیا. پہلے والے نے بھی مارا, یہ بھی غلط کیا, دوسرے والے نے مارا, یہ بھی غلط کیا. تو ہمیں جو ہے اس قسم کے کام نہیں کرنا چاہیے. اور جب کسی پر غصہ آ جائے تو یہ کہ صبر کرنا چاہیے, اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے, کسی کو غصہ آتا ہے تو اپنی ہی چیزیں توڑ دیتے ہیں, اپنی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, اپنے کھلونے توڑ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے گھر میں چھوٹے چھوٹے, آپ بھی چھوٹے چھوٹے سے ہی ہیں, پیارے پیارے سے. تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سامان وغیرہ ہوتا ہے, اب ابو نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے, امی نے کہا یہ کام کرنا ہے, اور آپ کا وہ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, تو پھر غصہ آتا ہے. پھر غصہ آ کے اپنے ہی کھلونے توڑ دیتے ہیں, پینسل توڑ دیتے ہیں, پھر بسوں کا ٹفن توڑ دیتے ہیں, یا کوئی کانچ کا گلاس ہوتا ہے یہ توڑ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ زخمی ہو جائیں جب اس قسم کی چیزیں آپ نے توڑی ہیں. اب آپ نے اپنے ہی کھلونے توڑ دیے, اب آپ کھیلیں گے کس چیز سے؟ تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا نقصان ہوا. تو جب بھی غصہ آ جائے تو غصے میں ہمیں الٹے کام نہیں کرنے چاہیے, بلکہ صبر کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, تو راستے میں چیزیں پسند آ گئیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جا رہے ہیں, کسی کو سائیکل پسند آ جاتی ہے, کوئی چیز پسند آ جاتی ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں, ابو یہ چاہیے. اب ابو کے پاس پیسے نہیں ہے, ابو نہیں دلانا چاہ رہا ہے, یا آپ کے مطلب کی بھی نہیں ہے, وہ چیز بہت مہنگی ہے, آپ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چاہیے. اب ابو یا امی منع کر رہی ہیں, نہیں بیٹا نہیں لینا, لیکن آپ ضد کرنے لگے. تو اسی طرح ایک بچہ تھا, ضد کر رہا تھا, تو بولا مجھے یہ چاہیے. جب اس نے ضد زیادہ بڑھائی تو وہ ہاتھ چھوڑ کر, روڈ پر تھے, ہاتھ چھوڑ کے بھاگا.
بس ہوگا نا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاتھ چھوڑ کے جب بچہ بھاگا تو سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, تو بچہ جو گاڑی سے ٹکرا گیا. نقصان کس کا ہوا؟ بچے کا ہوا نا. تو اس نے غصہ دکھایا, ہاتھ چھڑا کے بھاگا. تو پیارے پیارے مدنی منوں, ہمیں جو ہے اس قسم کا غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی چیزوں پر غصہ نہیں نکالنا چاہیے, اپنے اسلامی بھائی پر غصہ نہیں نکالنا چاہیے. جب غصہ آتا ہے تو آپ کا منہ کیسا لگتا ہے؟ کسی کا بھی غصہ آ رہا ہو, کسی کو بھی غصہ آتا ہے, غصے کا منہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ جب کبھی غصہ آ رہا ہو نا تو آئینہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے آگے رکھ لیں کہ دیکھیں آپ کا منہ کیسا لگ رہا ہے. تو غصے کے وقت منہ اچھا نہیں لگتا. تو غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے طاقتور کون ہے؟ آپ میں سے طاقتور کون ہے؟ جان کس کس میں ہے زیادہ؟ طاقتور کون ہے؟ صرف چند بچے طاقتور ہیں؟ طاقتور ہیں, ٹھیک ہے, طاقتور ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں, ہم طاقتور ہیں. آئیے میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے. یہاں پہ تو نا ایک دوسرے کو جو مار دیتا ہے اس کو طاقتور کہتے ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں, وہ پہلوان نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. طاقتور کون ہے؟ غصے کے وقت نے آپ کو قابو میں رکھے, جوابی کاروائی نہ کرے, تو طاقتور وہ ہے. تو اب ایسا طاقتور کون کون بنے گا کہ غصہ آ جائے اور جو ہے سامنے والے سے جوابی کاروائی نہیں کرنا بلکہ معاف کر دینا ہے. تو آج اپنے گھر پہ جا کے بتائیے گا کہ میں طاقتور ہوں. کون کون طاقتور ہے؟ کون کون طاقتور بنے گا؟ کیسے بننا ہے طاقتور؟ غصے پہ قابو رکھنا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ طاقتور. تو جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے طاقتور بننا ہے. طاقتور وہ نہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ایک دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. رکھیں گے؟ غصہ نہیں کرنا, غصہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منع بننا ہے, ٹھیک ہے. اب پیارے پیارے مدنی منع, ہم آپ کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے. ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب. اچھا جی, کوئی مدنی منع ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں کن الفاظ سے سلام کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں گے؟ آ جائیے آپ. اب دیکھیں, یہ بتائیں گے کہ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں. ہمیں اسی انداز سے سلام کرنا ہے جو ہمارے یہ مدنی منع آپ کو بتائیں گے کہ انداز کیا ہونا چاہیے, الفاظ کیا ہونا چاہیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کے کیا ہیں؟ بہترین الفاظ. سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب کیسے دینا ہے؟ بہترین جواب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ آئیے دہرا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس انداز سے ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور جواب دینے کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا اور ہم ان کو دے رہے ہیں ایک سفید چادر. اچھا جی, کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ شفاعت آتا ہو. کون سنائے گا؟ آپ آ جائیے. یہ چھوٹے سے مدنی منع ہیں, ایک ایسا شعر سنائیں گے جس میں لفظ شفاعت آتا ہو. بے شک مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دوبارہ. بے شک مزدہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ بھی مسکرا دیں. ماشاء اللہ, ادھک اللہ سنہ کا یہ امامہ شریف آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. اچھا بھائی, مدرسۃ المدینہ قوت الاسلام کے ہمارے پاس مدنی منع ہیں. کوئی ایک مدنی منع آ جائے میرے پاس جو اچھا ذہین ہو. کون ہے ذہین؟ آپ ذہین ہیں؟ آ جائیے. یہ ذہین مدنی منع آ رہے ہیں,
माइक पकड़िए भाई, नाम क्या है आपका? मुसद्दिक रहमान। अरे आवाज तो बड़ी आपकी जानदार है, मुसद्दिकुर रहमान। अच्छा जी मुसद्दिक भाई, एक बात बताइए, यूं होता है कि बस औकात हमें गुस्सा आता है ना, ये आंखें क्या कर रहे हैं आप? अच्छा खुश हो रहे हैं आप, हैं माशाअल्लाह। बस औकात हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए? दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बताना है आपने, क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ना कि आप जरा स्वाद बारा, क्या कीजिए? स्वाद बारा। हाँ हाँ ये तो है, लेकिन क्या करना चाहिए? इसको क्या कहते हैं? ये मिला के क्या बना? मिला के जब गुस्सा आए या कोई ऐसी बात हो तो नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं आप ये कीजिए, क्या? ये करो, तो वो नहीं करते, वो उसको गुस्सा आया होता है। नहीं, क्या करना चाहिए? एक वो होता है ना स्वाद बारा, मैं एक अल्फाज बता रहा हूं, सा, आप समझ ही नहीं रहे बात को मेरी। जी किसने बोला है? आइए आप आइए, आप समझे बात को। जब किसी पे गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये बताएंगे। आ जाए क्या करना चाहिए मदनी मुन्नी? सबर। क्या करना चाहिए? सबर करना चाहिए। सबर करना चाहिए, ये सबर बता रहे हैं। और आप आइए, इन्होंने क्या बताया? सबर। क्या करना चाहिए? सबर करना चाहिए और अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। सबर, सबर करना चाहिए। सोबर, सबर। सबर नहीं है, दुरुस्त तलफ़ुज़ है ये। देखें हमारे यहाँ यही कहते हैं सबर, सबर, सबर करें, सबर करें, सबर नहीं है। कोई दुरुस्त तलफ़ुज़ बताए। आप आइए, आप तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी गौर कर लीजिए कि आप क्या कहते हैं, तो अभी दुरुस्त तलफ़ुज़ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या कहते हैं भाई? गुस्से पर काबू होना चाहिए। काबू तो रखना चाहिए, लेकिन मेरे मदनी मुन्ने सबर है क्या है? दुरुस्त तलफ़ुज़ बताइए वहीं से। सुबर, सबर नहीं, सबर नहीं है, दुरुस्त तलफ़ुज़ सबर नहीं है। आप बताइए, वहीं से बताइए। सबर नहीं है, सबर, साबर, ये नए नए अल्फाज आ रहे हैं। साबर नहीं है मेरे मदनी मुन्ने, नहीं पता किसी को दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं आ रहा। आप बताइए। सबर नहीं जी, सबर भी नहीं है, छोटी सी आवाज है आपकी तो। नहीं भाई, चले मैं आपको बताता हूं, आप बता दें चले आखिर में। नहीं नहीं, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना था, आप में से कोई भी नहीं बता सका। आप सुनिए, जब हमें किसी पे गुस्सा आए या कोई ऐसी बात हो या नुकसान हो जाए, हमें सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र नहीं, सब्र। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। फिर सब्र, सब्र करना। सब्र, सब्र, सब्र। क्या करना चाहिए भाई? सब्र। स्वाद बारा, सब्र करना चाहिए। अब तो आप भूलेंगे नहीं और तोहफा भी रह गया, फिर किसी ने बताया नहीं। चलें बैठिए। तो जब भी हमें किसी पर गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए नाथ खां? सब्र करना चाहिए। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, अगर कोई ऐसा काम हो गया है तो सब्र कीजिए, किसी पे गुस्सा नहीं कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक सेगमेंट है, तो हमें इस मदरसुल मदीना के 2 ज़हीन मदनी मुन्ने कौन कौन है वो चाहिए। 2 ज़हीन मदनी मुन्ने, चलें 3-4 आ जाएं। एक आप आ जाइए, अभी आए थे ना आप, चलें आप रहने दें। एक अभी आप तो आए थे, एक आप आ जाएं, छोटे वाले आप आ जाएं। एक आप आ जाइए, एक आप आ जाएं। जी जी, जल्दी जल्दी जाएं, जल्दी आए। मदनी पहचान सेगमेंट होगा और देखते हैं कि यहां के मदनी मुन्ने कैसे ज़हीन हैं। एक कोने से आप आ जाएं, आप पीछे वाले। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, अभी आपको स्क्रीन पर जो है कुछ मुख्तलिफ रंग के बॉक्सेस नजर आएंगे। ये आ रहे हैं नजर आपको? आ रहे हैं? जरा इधर स्क्रीन पे, याली स्क्रीन पे भी दिखाइए। एक है मक्की बॉक्स और एक है मदनी बॉक्स। मक्की बॉक्स में कौन कौन से रंग हैं? सफेद, सफेद, और ये
پیلا یہ کلیجی نہیں ہے، یہ کلیجی رنگ اس کو کہتے ہیں براؤن. کون سا؟ کھتئی رنگ کہہ لیں اس کو. یہ گرین نہیں بھائی، گرین، گرین ہرا سبز. یہ بلو، یہ پنک. ٹھیک ہے، یہ کتنے؟ 6. کتنے؟ اچھا، جو رنگ آپ کو مکی باکسز میں نظر آ رہے ہیں وہی باکسز جو ہیں مدنی میں بھی ہیں. سفید مدنی میں، سفید مکی میں بھی ہے، مدنی میں بھی ہے. گرین ہے، تو جو کلر باکسز آپ کو مکی میں نظر آ رہے ہیں وہی مدنی میں بھی ہیں. اب ہم آپ کو مکی باکس جو ہے کھول کے دکھائیں گے. اس کے اندر کچھ چیزیں آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جو ہے ذہن نشین اچھے انداز سے کر لیا تو پھر آپ کو ایک تحفہ بھی ملے گا. اب دیکھیں کس انداز سے آپ ذہین کرتے ہیں. کچھ دیر کے لیے دکھائیں گے ہم آپ کو. دکھائیے جی، کیا کیا چیزیں ہیں؟ کھجور، عطر. دکھائیے، تھوڑا سا اور دکھا دیں بھائی. کھجور، عطر، تسبیح، چاند، امامہ شریف اور مسواک. کھجور، عطر، تسبیح، چاند، امامہ شریف اور مسواک. یہ آپ کو چیزیں نظر آ گئیں. اب آپ نے جو ہے اس کو تو دیکھ لیا. اب آپ کو مدنی جو باکس ہے نا، مدنی باکس، اب اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. دکھائیے جی مدنی باکس. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مدنی باکس جو ہم دکھائیں گے کھول کر. اچھا جی، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، مکی باکسز آپ نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے، مدنی باکسز آپ نے دیکھ لیے. اب جو جو چیز جہاں رکھی تھی وہ آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے. اب آپ کسی بھی مدنی باکس میں سے کلر کا انتخاب کیجئے. آپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی ایک کلر باکس کا انتخاب کریں مدنی باکس میں سے. ہرا. ہرا، اس کو مائک کو پکڑیے جی. ہرا باکس دکھائیے. اس کے اندر کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے گا ہرے باکس کے اندر کیا چیز آتی ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ نہیں بتائے گا. چاند. رکتے ہو جائیں آپ. اس میں آیا ہے امامہ شریف. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے مکی باکسز میں کس کے اندر امامہ شریف تھا؟ اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو یہ کتاب نیکی کی دعوت. بلو. بلو کے اندر تھا جی. دیکھتے ہیں بلو کے اندر ہے تو ٹھیک. مکی باکسز کے آپ دکھائیے جی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. اب آپ ان کو مائک دیں. اب آپ مدنی باکسز میں کسی بھی ایک کلر کا انتخاب کیجئے. براؤن. براؤن جی. کھتئی رنگ کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے. جی، یہ آیا ہے چاند. گرین رنگ میں. اب آپ نے بتانا ہے کہ مدنی باکس کے اندر جو ہے چاند نکلا ہے گرین کے اندر. اب آپ بتائیے مکی میں یہ کہاں ہے چاند؟ گرین کلر میں. گرین کلر میں. دیکھتے ہیں جی گرین رنگ کے اندر ہے یا نہیں. ارے واہ جی واہ، جواب درست ہے. یہ آپ کو کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. اب سیدھا ہاتھ سے مائک ان کو دیجئے جی. مدنی منع آپ انتخاب کیجئے. مائک قریب. پنک. پنک، گلابی رنگ کا انتخاب ہوا ہے اور دیکھتے ہیں گلابی رنگ کے پیچھے کیا چیز آتی ہے آپ کے لیے. مدنی نا، عطر. اب بتائیے عطر مکی باکس میں کس رنگ کے اندر ہے؟ پیلے. پیلے کے اندر ہے جی. پکی بات ہے. جی. دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کیسا دیکھا تھا. جی جواب درست ہے. یہ آپ کو چادر دی جا رہی ہے جی. اب ان کو مائک دیجئے، برابر والے کو. انتخاب کیجئے. کلیجی. کلیجی؟ یہ کلیجی کس نے بول دیا؟ یہ کلیجی کو، یہ کلیجی تو کھائی جاتی ہے. براؤن ادھر نہیں ہے نا، براؤن رنگ نہیں ہے. سفید، بلو، پیلا. پیلا. پیلا رنگ. چلیں جی، پیلے رنگ کا انتخاب ہوا ہے. مدنی میں کھولا ہے نا. تسبیح. اب آپ بتائیے تسبیح مکی میں کس طرف ہے؟ کلیجی میں. کلیجی، کلیجی کے اشارے ہیں. کلیجی اس کو براؤن رنگ یا کھتئی رنگ کہتے ہیں. کلیجی کھا کے تو نہیں آئے آپ؟ کیا کلیجی آپ کو پسند ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں جی براؤن رنگ کے اندر جو ہے تسبیح. ارے جی جواب درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل. یہ آپ کو مدنی بیگ دیا جا رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی، تشریف رکھیں کہ آپ اپنے
ہاں سارے ہی بچے جو ہے ذہین تھے ماشاءاللہ. قوت الاسلام مدینہ مدینہ. ہم نے جیسے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کی ویڈیوز مدنی منوں کی ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آپ کے سلسلے روشن مستقبل میں چلانے کی کوشش کریں. تو اس ہفتے بھی چند ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے, آئیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم دارالمدینہ کی جانب جائیں گے. جی دکھائیے. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون محمد رسول اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی رائٹی کو کرنا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, اپنا بیڑا پار ہے. کہہ دو مجھے دل مدینہ جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے انداز سے ہمارے مدنی منوں نے جو ہے واٹس ایپ کلپ جو ہے ہمیں بھیجے. تو کیا بات ہے, اور بھیجیے, ہم اور چلائیں گے. آپ زیادہ بھیجیں ہم زیادہ چلائیں گے, آپ بہت زیادہ بھیج دیں ہم بہت زیادہ ٹائم آپ کو دیں گے. تو آپ جو ہے اپنے سلسلے میں جو ہے اپنے مدنی کلپ بھیجتے رہیے, مدنی گلدستے بھیجتے رہیے. اچھا جی, آج ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سوال کیا تھا, 4 مشہور فرشتوں کے نام بتانا ہے. اب جو مدنی منوں نے ہمیں کالز ریکارڈ کروائی ہیں ان کے کالز دے دیں تاکہ ہم سنیں تو ہمارے مدنی منوں نے کیا جواب دیا ہے. جی اوروں کو بھیج دیں. فاطمہ ہوں, شہر سے بات کر رہی ہوں. مجابہ سے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ, ظاہر علیہ. میرا نام محمد ارقم ہے, قاریہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. محمد ریحان الطاری, جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت قاری علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. جزاک اللہ. میں نیہا بنت عزیر کراچی سے بات کر رہی اور 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. پیارے پیارے مدنی منوں, اگر آپ ہمارے سامنے ہوتے ہم آپ کو ایک سیب دے دیتے, لیکن آپ ہیں نہیں, تو دیکھ کر ہی آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کو یہ سیب مل سکتا تھا, لیکن کوئی اتنی دور ہے, کوئی اتنی دور ہے, اب سیب کیسے پہنچائیں. آپ نے اس کالز کی بہت بہت شکریہ, بہت اچھے اچھے جوابات دیے کہ اس سے کہ بس اوقات نا مدنی منع جو ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ صحیح طرح جو ادائیگی بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو میں نام آپ کو بتاتا ہوں, آپ دہرائیے, ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, زور سے بولیے بھائی, جو زور سے بولے گا میں اس کو جو ہے وہ 2 سیب دوں گا, یہ والے, ٹھیک ہے, جو آپ میں زور سے بولے گا, ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل, زور سے نہیں کہہ رہا, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 جو ہے مشہور فرشتے ہیں, لیکن آواز تو کسی کی بھی زیادہ نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ سیب بھی کسی کو پھر نہیں ملیں گے زیادہ تیز. اب آپ نے بتانا ہے کہ زیادہ تیز آواز کس کی ہے, جلدی سے اپنا نام بتائیے. جو زیادہ تیز آواز سے بتائے گا ہم اس کو جو ہے یہ سیب دے دیں گے, ٹھیک ہے. نام بتائیے. سدرۃ المنتہا, عروج فاطمہ, مانور, ماریہ باجی, ارے حلیمہ باجی,
ہانیہ. جنید. جنید. محمد ربی رضا. محمد ربی رضا. ماشاء اللہ زوجل. تو آج ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے مدنی منع ہیں. تیز آواز کس کی تھی بھائی؟ جنید کی. جنید کون تھا؟ چلو بھائی جنید آپ کا نام آ گیا. سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. اچھا جی جنید بھائی آپ ادھر آئیے. ادھر آئیے. رکھیں سیب تو رکھ دیں اپنے. کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ جلدی جلدی سنائیں. اور بھی مدنی منع. کھڑے ہو جائیں. آدھے سر کا درد سنائیں گے. چلیں جی سنائیے. اگر کسی کے آدھے سر کا درد ہو ایک مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کر لیں اور ایک مرتبہ 3 بار 7 بار یا 11 بار غلطی ہو بھول گئے بھول گئے. چلیں جی آپ نے مدنی پنصورے سے بتانے کی کوشش کی تو مدنی پنصورے میں موجود ہے کہ آدھے سر درد کا علاج کیا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے یہ روحانی علاج نکال سکتے ہیں. چلیں جی ہم آپ کو 2 سیب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس سیدھے ہاتھ سے دیں. سیدھے ہاتھ سے دیں. ٹھیک ہے. اور کون ہے مدنی منع؟ حلیمہ سعدیہ. کون ہے حلیمہ سعدیہ؟ آ جائیں حلیمہ. ادھر آ جائیں. ادھر آ جائیں. جلدی آئیں جلدی. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور یہ دیکھیں حلیمہ باجی آئی ہیں. حلیمہ جی کیا بتائیں گی آپ؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا سنائیے زور سے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے. اسلام کی نہیں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیا ہے ہمارا مدنی مقصد؟ مجھے اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مانور. مانور کیا سنائیں گی؟ پہلا کلمہ سنا دیں ہم. پہلا کلمہ طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح سنایا؟ آپ کھڑی ہو جائیے. کھڑی ہو جائیے. کھڑا ہونا آتا ہے آپ کو؟ ادھر آنا آتا ہے؟ ہیں ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو کتنے سیب دیں؟ چلیں پیاری سی ایک مدنی منی ہے, یہ لیں آپ کو 1 سیب دیا جا رہا ہے. 1 2 لیں گی آپ؟ چلیں یہ لیں 1 اور لے لیں سیدھے ہاتھ سے. 1 اور لیں گی؟ 1 اور سیب لینا؟ اچھا یہ لو. چلو 1 اور لے لو میری پیاری سی مدنی منی. 1 2 1 اور چاہیے؟ چلیں 1 اور لے لیں آپ. اور چاہیے؟ نہیں لے لیں ہیں جی. ممی منع کرتی ہے. اتنے سارے تو لے لیے, اس میں منع نہیں کیے ہیں. چلیں جی زیادہ نہیں لینا چاہیے, یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. اور کون ہے آج ہمارے ساتھ؟ اب ہم اپنے سلسلے کو بھی ہمارا اختتام ہو رہا ہے. ہم آپ کو ایک آخر میں مناجات سناتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تمام مدنی منع یہ اپنے, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب. لاج رکھ لے گناہگاروں کی, لاج رکھ لے گناہگاروں کی, نام رحمان تیرا یا رب, نام درد دل کر. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.